الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کا عقیدہ فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے متعلق ایک بہت پیاری روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے پیر صاحب، بابا جی میری ایک جوان بچی فوت ہو گئی ہے، آپ دعا کریں یا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کی برکت سے میں اپنی بچی سے مل سکوں، اس کے حالات جان سکوں وہ کس حالات میں ہے۔ آپ نے ان کو وظیفہ بتایا، وہ عورت نے وظیفہ کیا اور چند دن بعد اس کی بیٹی کی اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کے پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہوتی ہیں، گلے میں آگ کا توق ہوتا ہے۔ وہ عورت بڑی پریشان ہوتی ہے کہ میری بچی تو بڑی نیک تھی۔ صبح اٹھتی ہے تو سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ بابا جی آپ نے جو مجھے وظیفہ بتایا تھا وہ وظیفہ تو میں نے کیا ہے، مگر میں نے اپنی بچی کو دیکھا بڑی پیچیدہ حالات میں ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سنتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کی بچی عذاب میں ہے۔ وہ عورت چلی جاتی ہے۔ چند دن بعد حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوتے ہیں تو خواب کے اندر وہی بچی آ جاتی ہے۔ جو بچی ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، آ کے کہتی ہے بابا جی آپ نے مجھے پہچانا؟ عرض فرمانے لگے نہیں بچے میں نے نہیں پہچانا۔ عرض کی بابا جی میں اسی عورت کی بچی ہوں جسے چند روز پہلے عذاب ہو رہا تھا۔ جب یہ کہنا تھا تو حسن بصری بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ، چند دن پہلے تو تجھ پر عذاب ہو رہا تھا اور آج تو اس حالات میں ہے کہ سر پر سونے کا تاج ہے اور طرح طرح کے جنت کے اندر پھل کھا رہی ہے، جنت کے اندر ٹہر رہی ہے۔ تو عرض کرنے لگی بابا جی معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ واقعی ہم پر عذاب ہو رہا تھا، مگر چند روز پہلے ایک اللہ کا نیک بندہ قبرستان کے قریب سے گزرا، اس نے درود پاک کی کثرت کی، کثرت کرنے کے بعد قبرستان والوں کو اس کا صبح پہنچایا۔ میری تو کیا بخشش ہونی تھی، میرے سمیت 500 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سب پر عذاب اٹھا لیا۔ اللہ اکبر، درود پاک کی برکت دیکھیں کتنی برکت ہے، اس میں تو دنیا میں اتنے فوائد ہیں اور آخرت میں کتنے ہیں۔ اس سے یہ بھی بلکہ اس روایت سے 2-3 مسئلے بھی اخذ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جانے سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، اور مسائل کب حل ہوتے ہیں جب آپ اپنا ذہن خالی لے کر جائیں۔ مگر بعض نادان ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جو مزید تو کیا حاصل کرنا تھا، جو پہلے ہوتا ہے وہ بھی گوا کر آ جاتے ہیں۔ کوئی ذہن میں تنقید ہوتی ہے، تنقید کی وجہ سے جو پہلے بھرا ہوتا ہے وہ بھی خالی کر کے آ جاتے ہیں۔ اور دوسرے سے یہ پتہ چلا کہ مردوں کو ثواب پہنچانے سے ان کو ثواب بھی پہنچتا ہے، بلکہ حدیث پاک ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں کون سا ایسا عمل کروں
جو ان کو فائدہ پہنچائے۔ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، پانی سب سے بہتر صدقہ ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اپنی والدہ کے نام کا ایک کنواں کھدوایا جو ان کے ثواب کے لیے رکھا، اور کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، بلکہ حدیث پاک ہمارے واضح ہے، ایک اور بھی حدیث پاک اسی طرح کہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم شاہ بنی آدم، نور مجسم، شب اسرا کے دولہا، بی بی آمنہ کے لال، ہم غم خاروں کے آقا، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے، جو اس کرامن کاتبین ہوتے ہیں، اس کو جو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں، فوری اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ بندہ تو فوت ہو گیا ہے، دنیا فانی سے کوچ کر گیا ہے، اب ہمیں آسمانوں پر آنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم تمہاری عبادت کریں، تیری عبادت کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتوں، مجھے تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے بہت فرشتے ہیں۔ پھر عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ہمیں پھر زمین پر بھیج دے تاکہ ہم وہاں پر تیری عبادت کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں، تمہاری زمین پر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو عرض کریں گے باری تعالیٰ پھر ہم کیا کریں، پھر ہم کیسے تیری عبادت کریں؟ فرمایا جائے گا کہ اے فرشتوں، جو میرا نیک صالح بندہ جس کے تم نامہ اعمال لکھتے تھے، اس بندے کی قبر پر چلے جاؤ، وہاں کھڑے ہو کر قیامت تک تسبیح کرتے رہنا، اور تسبیح بھی کرنا اور قیامت تک یہ لکھتے بھی رہنا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری یہ دو حدیثیں پاک پیش کی ہیں، دونوں ہی ثواب کے متعلق ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی خوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں بھی پڑھیں تاکہ دنیا میں بھی فائدہ ہو اور اخروی بھی فائدہ ہو۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا مبارک دن ہے، ان کا عرس مبارک ہے۔ جو مرتبہ اور مقام حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، شاید کائنات میں کسی کو بھی عطا ہو۔ بہت پیاری ایک آپ ان کا واقعہ ہے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا، بلکہ کتابوں کے اندر آتا ہے 17 یا 18 رمضان کو ان کو ضرب لگی تھی، ایک بدبخت نے بہت زور سے آ کے تلوار لگائی تھی۔ 2 یا 3 دن کے وقفے کے بعد آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے، جام شہادت نوش کیا تھا۔ بہت پیارا واقعہ ہے کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ صرف 4 درہم تھے، 4 درہم و دینار تھے۔ عالم یہ تھا کہ کئی دنوں کے بعد آپ کے پاس 4 درہم آئے تھے، اور تقوی پرہیزگاری اتنی تھی کہ شام ہونے سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے صدقہ خیرات کر دیے۔ ابھی صدقہ خیرات کرنا ہی تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آیت کریمہ نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ صدقہ کرنا اتنا پسند آیا، کیا کچھ اس انداز سے تھا کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم آئے، آپ نے ایک دن میں خیرات کیا، ایک رات میں خیرات کیا، ایک چھپا کے خیرات کیا، ایک ظاہر کیا۔ اسی وقت آیت مبارکہ نازل ہو جاتی ہے، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ اجرہم فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو دن میں صدقہ خیرات کرتے ہیں یا رات کو خیرات کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں یا چھپا کر کرتے ہیں، ان پر کسی چیز کا خوف نہیں ہے، اور ان کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور صدقہ خیرات اور خوف تو اس بندے پر ہوتا ہے نا جس کے پاس مال و دولت ہو، اور یہ تو وہ شخصیات تھی جو رات ہونے سے پہلے سارا کا سارا صدقہ خیرات کر کے سوتے تھے۔ پھر مرتبہ بھی کتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آیت کریمہ نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آگے سنیے، جو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار اور محبت کرتے ہیں پھر ان کو کیا عطا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بہت زیادہ پیار کرنے والا ایک بندہ تھا، حبشی غلام تھا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ چوری کر لیتا ہے، حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں
چوری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، چوری کر لیتا ہے، چوری کرتا ہے، معاملہ پکڑا جاتا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں معاملہ آتا ہے، حد نافذ ہوتی ہے، حکم نافذ ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، حکم ہوتا ہے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب ہاتھ کاٹ کے اس کو ہاتھ دیا جاتا ہے اور ہاتھ لے کے وہ جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے سے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو، ہاتھ کٹا ہوا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ اب وہ اتنے پیارے القابات دے رہا تھا حضرت علی کو، اتنے پیارے القابات دے رہا تھا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، حضرت علی نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا اور تم پھر بھی ان کی تعریفیں کر رہے ہو۔ عرض کرنے لگا کہ میں ان کی تعریفیں کیوں نہ کروں جنہوں نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا، جنہوں نے حق پر فیصلہ کرتے ہوئے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ آپ بڑے متاثر ہوتے ہیں اس سے، جاتے ہیں سیدھا بارگاہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین آج جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے وہ تو آگے تعریفیں ہی بہت کر رہا ہے۔ جب مولا کائنات یہ بات سنتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کس کو بلاؤ؟ اس بندے کو بلایا جاتا ہے، بلا کے آپ اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر کسی کپڑے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں۔ دم کرنے کے بعد جب کپڑا ہٹایا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو قانون دان ہیں یا قانون نافذ کرنے والے ہیں، اگر ان کا پیار اور محبت کرنے والا آ جائے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کو پکڑ لیتے ہیں۔ مگر یہاں پر دیکھیں آپ نے کہ حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار اور محبت کرنے والا تھا، پہلے حکم نافذ کیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، پھر اس پر کرم در کرم کیا کہ اس کا ہاتھ جوڑ بھی دیا، پھر قانون نافذ کیا، پھر پیار اور محبت کا اظہار کیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ مجھ سے پیار کرنے والا ہے، اس کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، کسی اور کو پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ پاک بندے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں 24 گھنٹے لگے رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے پر لگے رہتے تھے۔ ایک اور بہت پیاری حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ نبی مکرم شاہ بنی آدم نور بجسم شب اسرا کے دولہ بی بی آمنہ کے لاب صاحب لولاک محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ علی تمہارے بعد تم حضرت عیسیٰ کی مثل ہو۔ کتنی بڑی مثال ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی کہہ دے تم وزیر اعظم کی مثل ہو یا کسی بادشاہ کی مثل ہو تو میرا خیال ہے بھولے نہ سمائے، لوگوں کو بتاتے پھریں۔ یہاں پر کن سے مثل دی جا رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو اتنے جلیل القدر نبی ہیں۔ فرمایا کہ تم عیسیٰ کی مثل ہو، جیسے ان کے بارے میں 2 گروہ تھے اور دونوں ہی جہنم میں گئے، اے علی تم بھی ایسے ہی ہوگے۔ کیونکہ ایک یہودی تھا جنہوں نے آپ کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگائی تھی، وہ تہمت لگانے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور عیسائی آپ کی محبت میں جہنم میں جائیں گے کہ انہوں نے آپ کو وہ مرتبہ عطا کر دیا جو آپ کا مرتبہ تھا ہی نہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ وہ بیٹا بنانے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، بیٹا بنانے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ میرے بارے میں بھی 2 ہی گروہ ہوں گے، ایک میری محبت میں جہنم میں جائے گا اور ایک میری عداوت میں جہنم میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین محبت میں کیسے جہنم میں جائے گا؟ عداوت میں تو سمجھ میں آیا کہ جو بندہ آپ سے بغض رکھے گا وہ تو جہنم میں جائے گا، پیار کرنے والا کیسے جہنم میں جائے گا؟ فرمایا بغض کرنے والا تو اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور محبت میں اس وجہ سے جائے گا، محبت کی وجہ سے مجھے وہ مقام دے دیں گے جو میرا مقام ہے ہی نہیں۔ بلکہ آج آپ کے سامنے ہے بہت سارے لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتہ تو نبوت لے کر حضرت علی کی بارگاہ میں آیا تھا مگر بھول کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا۔ آپ کے سامنے ہیں بہت سارے لوگ معاذ اللہ حضرت علی کو رب سے بھی بڑھا دیتے ہیں، وہ محبت کی وجہ سے ایسے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت علی کا مقام کتنا بڑا ہے
کتنی کرامتیں آپ سے صادر ہیں کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر جب سوار ہوتے تھے تو ایک رکاب میں پاؤں رکھنے کے بعد ابھی دوسرے میں پہنچتے نہیں تھے کہ اپنا قرآن پاک ختم کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بھی بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس طرح تو یہ اعتراض حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پر بھی ہوتا ہے کہ جب آپ واعظ فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، تو ہدہد نے آپ کو آ کے عرض کیا کہ سلیمان علیہ السلام میں ایسا ایک تخت دے کر آئی ہوں جو اتنے گز بڑا، اتنے گز اونچا ہے۔ تو حضرت سلیمان رضی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے وہ بندہ جو میری مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ تخت میری بارگاہ میں لائے۔ تو ایک جن اٹھا، عرض کرنے لگا اے سیدی میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کوئی اس سے بھی پہلے لائے گا؟ تو ایک اللہ کا ایسا نیک بندہ اٹھا، ایک ایسا ولی اللہ اٹھا جس نے عرض کیا اے سیدی کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ میں تخت آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، ابھی آپ کی آنکھ جھپکی نہیں تھی کہ وہ تخت آپ کی بارگاہ میں تھا۔ وہ تو ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں رہنے والا ایک اولیاء کرام تھا، ایک ولی تھا، اور یہاں تو حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے، اور ان کی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ بہت ساری کتابوں میں آتا ہے کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ تو سردی لگتی تھی نہ ہی گرمی لگتی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ خیبر کی رات مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ پرچم صبح اس شخصیت کو دیا جائے گا جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح لکھی ہے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سارے بے چین ہیں کیونکہ سارے رب اور رسول سے محبت کرنے والے ہیں، سارے مخلص ہیں، سارے بے چین ہیں کہ ہو نہ ہو صبح یہ پرچم ہمیں ملے گا۔ جب صبح ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی تو آنکھیں خراب ہیں، اشوب چشم ہے جس کی وجہ سے وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آتے ہیں تو نبی علیہ السلام اپنا لعاب دہن اس کی آنکھوں پر لگاتے ہیں اور ساتھ میں دعا دیتے ہیں کہ اے اللہ میرے علی کو گرمی اور سردی سے بچانا۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ اس وقت سے آج تک گرمیوں میں گرم کپڑے پہنتا ہوں اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتا ہوں، پھر بھی مجھے سردی نہیں لگتی اور نہ ہی گرمی لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی کی کرامتیں اور یہ ہے ان کا مقام، اتنا بڑا مقام ہے۔ آگے سنیے، جب یہ خیبر کا پرچم لے کر جاتے ہیں مرحب کے پاس جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ بہت بڑا واقعہ ہے یہ بہت بڑا ایک اسلام کا مارکہ تھا۔ دروازہ بجاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ آگے سے جواب ملتا ہے کہ علی۔ اس نے کہا کہ پہلے وہ آتے تھے، ان سے یہ دروازہ کھلا نہیں ہے، اب تم آگے ہو دروازہ کھولنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ آتے تھے تو اسے سمجھانے اور میں آیا ہوں تم سے مقابلہ کرنے۔ جب اس نے یہ لفظ سنے کہ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کیا نام مرحب، کہ میں مرحب ہوں۔ مرحب اس بندے کو کہتے ہیں جو کم و پیش 200 بندے کو میدان کے اندر چت کر دے، نیست و نبود کر دے، اس کو مرحب کہتے ہیں۔ حضرت علی کو چاہیے تھا کہ اپنا تعارف علی کے نام سے کرواتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تیرا نام مرحب ہے تو میرا نام حیدر ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی نے حیدر کے نام سے اپنا تعارف کیوں کرایا تھا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ چند روز پہلے اس نے ایک خواب دیکھا تھا، خواب کے اندر ایک شیر اس کو چیر پھاڑ کر رہا تھا، کھا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شیر تو تجھے خواب کے اندر چیر کر رہا تھا، میں آج حقیقت میں تجھے مارنے آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیب کا علم بھی عطا کیا ہوا تھا۔ آگے جب قریب وقت آتا ہے، شہادت کا وقت آتا ہے، تو نبی علیہ السلام حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے، صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، میں تم کو ان 2 شخصوں کا نام بتاؤ جو دنیا میں تم سے سب سے زیادہ بدبخت ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وہ ایسا بدبخت انسان ہے جو قیامت تک بدبختی رہے گا، جس نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کے قدم کو کاٹا تھا۔ ایک وہ بدبخت ہے اے علی جو تمہاری داڑھی کو سرخ کرے گا، یعنی تجھے قتل کرے گا۔ یہ واقعے کے بعد چند سالوں بعد یا چند مہینوں بعد حضرت علی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ صبح کے وقت صدائے مدینہ لگاتے ہوئے لوگوں کو آواز دیتے ہوئے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، صدائے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مسجد کے اندر ابھی جاتے ہی ہیں، کوئی ایک ایسا بدبخت انسان تھا، ایسا بدبخت ابن ملجم، جس نے اتنے زور سے آ کے اوپر وار کیا جو سر سے لے کر کن پٹی تک چیرتا گیا۔ مولا کائنات زمین پر تشریف لاتے ہیں، تشریف لاتے تو ایک ہی جگلا زبان پر ہے کہ ہائے میں کامیاب ہو گیا، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ آگے شہادت نظر آ رہی تھی۔ 2 دن یا 3 دن کے وقفے کے بعد 17 رمضان یا 18 رمضان کو آپ کو زخم لگا، ضرب لگی، اور 20 رمضان کم و بیش 20 یا 21 رمضان آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی مولا کائنات سے خوب پیار محبت الفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کے ساتھ خوب پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فطرانے کا سماعت فرما لیں کہ کم و بیش 1